کہ عمران خان صاحب نے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کیوں نہیں کیا، اور جو 30-40 ہزار طالبان آئے ہیں جن کو ہم نے دھکیل دیا ترد الفساد اور ضرب عضب پہ، انہوں نے آ کے بندوق اٹھا لی، اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک عمران خان تھا بیٹھ جائیں، اس وقت تک تو انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی۔ جتنی دیر تک وہ رہا ہے، میں یہی کہتا ہوں 1988 میں آخری فوجی گیا ہے روسی 2 فروری کو، 1988 سے لے کے 2001 تک پاکستان میں کے پی کے اور بلوچستان سے زیادہ پرامن جگہ کوئی نہیں تھی۔ 3 بجے رات تک قصہ خانی بازار میں چرسی کے تکے لوگ کھاتے تھے۔ یہ جو آپ کی روڈ ہے مین بولیوارڈ جو ہے جس کو کہتے ہیں بلو ایریا، جو اس کے اندر دکانیں رونق افروز ہوتی تھی سارے، 11 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ بلوچستان میں فرا ہوٹل کے سامنے فلورا کارنر 3 بجے تک آباد رہتا تھا۔ کچھ لاکھ ایک جگہ ہے، وہاں پر چائے اچھی ملتی تھی، 25 کلومیٹر دور ہے، اور وہ اپنا افغانستان کے بارڈر کے پاس ہے۔ کوئٹہ شہر سے ہم رات کو 1-1:30 بجے وہاں چائے پینے جایا کرتے تھے اس علاقے کے اندر۔ 400 کلومیٹر میں ویسے ڈپٹی کمشنر بغیر گن مین کے ٹریول کرتا تھا۔ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ میں اندر کی کہانیاں بیان کرنا شروع کر دوں تو چیخیں نکل جائیں گی، لیکن میں بتانا نہیں چاہتا کہ کون کس کو پالتا ہے اور کون کن سے کچھ کراتا ہے اور کون کس، سب کو پتا۔ وہ جو انہوں نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے۔ یہی تو لوگ تھے جو بھیجا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہی ان کو پتا تھا کون کہاں گیا، انہوں نے خود پکڑ کے دیے۔ جس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی سنت کی خلاف ورزی ہو، مسیلمہ کذاب نے اپنا ایلچی بھیجا، وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس اصول کا پاس نہ ہوتا کہ ایلچی کی عزت کرنی ہے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، کہ تو واجب القتل ہے اسلام کے تحت، جاؤ تم۔ ہم نے ملا عبدالسلام دیف کی کتاب کا دیباچہ میں نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں جہاز میں مجھے ٹھڈے مارتے ہوئے سوار کیا تو نیچے مجھے گاڑی نظر آئی جس کو پاکستان کا فلیگ لہرا رہا تھا۔ چھوڑ دیں باتیں، اپنے لوگوں کی جائیدادیں بنی ہیں، لوگوں کی لینڈ کروزرز بنی ہیں، لوگوں کے مربے بنے ہیں، لوگوں کے انٹرنیشنل جگہ پہ رینچز بنے ہیں، ہم پوچھنے والا کون؟ یہ سب کچھ بیچا کس نے؟ یہ اپنی طرف لگے ہوئے تھے، ان دونوں خاندانوں کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، جو اٹھا کے پاکستان کو بیچ کے آج یہ حالت پہ لے آئے۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ ادھر سے ایس سی او اکٹھی ہو رہی ہے، ایس سی اوز شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن اکٹھی ہو رہی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کوئی اکنامیکل محاذ نہیں ہے، وہ ایک اسٹریٹجک محاذ ہے۔ ادھر سے جے ڈی وینس اور ٹرمپ لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا اگلا فوکس جو ہے وہ ہمارے والے خطے پہ ہے، یعنی چائنا ہمارا مین فوکس ہوگا، ہم چائنا کے اسٹریٹجک اتحادی ہیں۔ ادھر سے انڈیا ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، ادھر سے ہم افغانستان کے ساتھ محاذ کھول کے بیٹھ گئے۔ مجھے یہ جاننا ہے اتنے بڑے ہارڈ لائنر ایک اسٹریٹجک محاذ بنا رہے ہیں، ہماری پلیسمنٹ کیا ہے دا موسٹ اپروپریٹ؟ اور اگر ہماری کوئی اس سارے ہارڈ لائنرز کے درمیان میں ہماری کوئی پلیسمنٹ ہے، کوئی جگہ بنتی ہے تو وہ بنائے گا کون؟ ہماری حالت اس خاتون کی ہو سکی ہے، وہ یہی ہے جو سارا دن جو ہے وہ میسج کرتی رہتی ہے اپنے میاں کی غیر موجودگی میں، اور جب میاں آتا ہے تو میسج ڈیلیٹ کرنے میں لگی ہوتی ہے۔ ہم نے تعلق بنائے ہوئے ہیں امریکہ سے، اسٹریٹجک پارٹنر ہمارا چین ہے، دشمنی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک کے بنو اللہ کے بندو، کسی جگہ رکو۔ چائنا نے خدا حافظ کہہ دیا، آپ سے کس نے کہا ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں؟ چائنا نے اپنی ساری انویسٹمنٹ وہاں لے گیا ہے۔ چائنا نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنی چیزیں ٹھیک کرو۔ چائنا نے کہا ہے کہ ہمارا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے، تم ہمارے لیے ویسے ہی ہو جیسے امریکہ کے لیے اسرائیل ہے۔ چائنا کا بیان ہے، آپ کو پتہ ہے، آج تک 15 سال پہلے کا۔ اور چائنا نے کہا تھا کہ ہم $120 بلین جو ہے ہم آپ کے لیے مختص کیے ہیں آپ کے قرضے اتارنے کے لیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ امریکہ سے ہم نہیں نکل سکتے، میری بیٹی وہاں پر ہے، میرا داماد وہاں پر نوکری میں لگا ہوا ہے، میں نے 4 قرضے لیے ہوئے ہیں، میں نے وہاں سے ٹریننگ لی ہوئی ہے، میں نے حالت یہ ہے کہ میں تو سول سروس میں رہا ہوں۔ اور یہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اگر کل کو اپنا جائیداد بنانی ہو تو کہاں بنائیں گے؟ چین میں بنائیں گے یا امریکہ میں؟ میں کہا میں تو بناؤں گا ہی نہیں کسی جگہ، کیونکہ بنیادی وجہ ہے قومیں تو وہی ڈیولپ ہوئی ہیں ان کے لیڈروں کی جائیداد۔ ٹرمپ کی زمینیں کہاں ہیں باہر؟ بائیڈن کی کوئی ہے یا پاکستان میں کوئی اس نے ادھر پلازا لیا ہو؟
नरेंद्र मोदी से लेकर पीछे नेहरू खानदान के ऊपर जवाहरलाल नेहरू, आधा मरला जमीन नहीं है किसी की बाहर, फिर कहते हैं हम तरक्की क्यों नहीं करते। मसला सारा ये है कि ये क्यों नहीं अमेरिका से निकलते। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब निकलो, फिर तुम रखो इधर एवन फील्ड के फ्लैट्स, हम तुम्हें देखते हैं, तुम रखो तुम सरे पैलेस, फिर हम तुम्हें देखते हैं, तुम तो रखो फलाम शमीम एलमा से शमीम की जो दूसरे की वो जो रेंचेज वहाँ बनी थी कैलिफोर्निया में, हम तुम्हें देखते हैं। जिस जगह आपकी जायदाद होती है वही आपको, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम कर नहीं सकते, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, ये लीडरशिप हो। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वही करेगा जिसका इस मुल्क के साथ वाबस्तगी है, ना उसका कोई ज़मीन बाहर है, ना उसकी कोई जायदाद बाहर है, ना उसका कोई औलाद का मामला बाहर, कुछ और का नहीं। और अगर है तो उसका ताल्लुक, मतलब मेरी दोनों बेटियां बाहर हैं, मैं अमेरिका नहीं जा सकता, 8 साल से पाबंदी है। एक बेटी लंदन में, लंदन नहीं जा सकता, मेरा दामाद दोनों बाहर है। बेटा मेरा, उसको वापस मैंने बुला लिया, मैंने कहा आज ऑस्ट्रेलिया, मैं इसलिए बोल सकता हूं। मेरी बीवी को उन्होंने जहाज पे चढ़े हुए अपनी भांजी की शादी में जाकर डिपोर्ट कर दिया, उतरो। नेशनल्स हैं दोनों वहां के, ये करना पड़ता है, वो अपनी मर्जी है, उनकी मर्जी, मैं मेरे दामाद को क्या रोकूंगा, कैसे खत्म। दामाद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी पहली सदर ज़ैनब मक्के में रही है, उनको नहीं रोका। अपनी उसकी ज़िंदगी, अपना उसका कब्र है, अपना उसका अज़ाब है, सब कुछ है, ठीक है, उनको ज़िंदगी वहाँ पसंद है, ख़त्म। लेकिन मैं नहीं जा सकता, 32 मुल्कों में मैं नहीं जा सकता। अभी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बुलाने की मुझे कोशिश की, 9 महीने से उनके पास, ऑस्ट्रेलिया वालों के पास मेरे कागजात पड़े हुए, मुझे वीज़ा नहीं मिला। जब तक ये सूरत हाल नहीं आती, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं हो सकती पाकिस्तान की। मईशत इतनी गंदगी में नहीं उतरी हुई जितनी पाकिस्तान की सियासत उतरी हुई। पूरी दुनिया में कोई एक भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जहां से हमने कर्ज न लिया। 75 साल की नफरत थी, इमरान खान सिर्फ सिंबल बना है। नवाज शरीफ जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी हैं कोर्ट के, और साथ साथ सजा याफ्ता भी हैं। दुनिया की जो रिचेस्ट कौम है वो इस वक्त मुसलमान हैं। थड़े पे बैठे हुए शख्स को बेगर कोई पूछे ना कि पीडीएम की 13 जमातों को किसने एक मेज पे इकट्ठा किया, तो एक ही नाम लेगा और वह कहेगा एस्टैब्लिशमेंट। इमरान खान से जितनी नफरत सेकुलर, लिबरल और वेस्टर्न अमेरिकन करते हैं, पाकिस्तान में कोई और नहीं करता। तेल की दौलत आपके पास है, पैस्चर लैंड आपके पास है, आप कुछ नहीं कर सकते। बाजवा के खिलाफ जो बंदा एप्लीकेशन लेके गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो अगले दिन गायब हो गया था। आपको इस वक्त फैसला करना है, और आप तारीख के अंदर अमर होना चाहिए आपको। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाओ, ये नहीं कहता गैस की कीमतें बढ़ाओ, तो वो कहता है इतने पैसे इकट्ठे करो ताकि तुम अपना कर्ज उतार सको। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सोच और इंटरनेशनल सबडेशन की सोच आपस में मिल चुकी है। इमरान खान बेहतर इसलिए नहीं था कि इमरान खान जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है। नवाज शरीफ कितना भी सेकुलर हो जाए, नवाज शरीफ का इमेज सेकुलर वाला नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत खतरे में होती थी, लेकिन पहली दफा इस्टेब्लिशमेंट खतरे में। मरीम नवाज ने लॉन्च किया बाकायदा मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, किसको, इसहाक डार को। आपको इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ करने की सजा मिलने वाली है। इस कौम ने उठकर ये साबित किया, 75 सालों की जिल्लत और रुसवाई का दाग धोने निकले। पाकिस्तान का हल पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट और एस्टेब्लिशमेंट नहीं है।